السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان پر میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں قاضی فائز عیسیٰ کیس کی تفصیلات لے کر۔ ناظرین، فارسی کا ایک محاورہ ہے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ یہ کیفیت ہے اس وقت فروغ نسیم کی دلائل کی، اور بیرسٹر فروغ نسیم اپنے دلائل کو لے کر جہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب وہ اس مقام پر ہیں کہ نہ اپنے لگائے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر جو انہوں نے الزام عائد کیا ہے ان کی اہلیہ پر انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 116 کا، نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ اس پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے آج عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے بلکہ اپنے دلائل کے دوران یہ کہا کہ 116 کا الزام جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی حیثیت سیکنڈری ہے، میں اس کی ابھی بات نہیں کرتا۔ اب وہ آ گئے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ پر، اخلاقیات پر، پبلک پرسیپشن پر، اور جج کے اعلیٰ معیار اور وقار پر اور عوام کے اعتماد پر۔ تو اس موقع پر عدلیہ کا ان سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ انکم ٹیکس لاء کی شک 116 کے الزام سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو جو آپ نے الزام عائد کیا ان کی بیگم پر، اگر اس سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ سیکنڈری ہے، تو پھر تو ریفرنس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ریفرنس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جج کی اہلیہ نے انکم ٹیکس ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی پراپرٹی تھی جس پر انہوں نے ٹیکس نہیں دیا اور وہ ظاہر نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ریفرنس آیا۔ جب بنیاد ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو شو کاز نوٹس سپریم جوڈیشل کونسل نے جاری کیا ہے، اس کو جس پر آپ انحصار کر رہے ہیں، اس نوٹس کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اور جب 116 سے آپ ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور وہ اخلاقی لحاظ سے بہت گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں یا عوام پر ان کا اعتماد نہیں رہا۔ ناظرین، متعدد سماعتیں ہو چکی ہیں اور بیرسٹر فروغ نسیم متعدد دلائل دے چکے ہیں اس حوالے سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیا گیا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو سننا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے اب تک بھارت، جبرالٹر، کینیڈا سے لے کر ارسلان افتخار تک کیس کے حوالے دے دیے، اور ارسلان افتخار کیس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ یہ کیس ان کے خلاف جائے گا کیونکہ اس میں بدنیتی ثابت ہوئی اور اس کی بنیاد پر جسٹس افتخار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ آرڈر یہ ہوا تھا کہ ارسلان افتخار کے خلاف تحقیقات اگر کرنی ہے تو کر لی جائے، لیکن بعد میں ملک ریاض کے انوالومنٹ کے وجہ سے وہ تحقیقات بھی جو ہے ایک عدالتی حکم کے تحت آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن ارسلان افتخار کیس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں سے ایک جج نے جو آبزرویشن دی تھی وہ اخلاقیات اور اعلیٰ معیار کے حوالے سے تھی، جس پر بینچ کا کہنا یہ تھا کہ جو جبرالٹر کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، جس میں ایک جج کی وائف جو خود وکیل تھی، انہوں نے بار کے خلاف ایکشن کے لیے ایک درخواست لکھی اور اس پر کوئی کارروائی ہوئی اور یا جج کو اس پہ جانا پڑا، وہ ایک بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ کیس ہے۔ بھارت میں 5 لاکھ ظاہر نہ کرنے پر ایک جج کو جانا پڑا، تو وہ بھی ایک بالکل الگ معاملہ ہے، جس میں 5 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ہونے کا اور اس کے ذرائع آمدن پتہ نہ چلنے کا اور اس کا تمام مواد پیش کیا گیا۔ لیکن آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایسا کون سا مواد پیش کیا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ منی لانڈرنگ ہوئی اور جو پراپرٹی ہے، اثاثے ہے، وہ آمدن سے زائد ہیں؟ کوئی ایسا مواد آپ کے سامنے ہے تو سامنے لائیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بتائیں کہ انکم ٹیکس کی دفعہ 116 کے تحت کیا ایف بی آر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسٹس آپ کی اہلیہ سے یہ پوچھے کہ آپ نے جو 2 سال کے ریٹرن فائل نہیں کیے وہ کیوں نہیں کیے، وہ فائل کر دیں، جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے، ان کی اہلیہ کا، کہ وہ پراپرٹی فروخت کر چکی تھیں، اس سے پہلے تک وہ ریٹرن فائل کر رہی تھیں، فروخت کرنے کے بعد ریٹرن فائل نہیں کیا، لیکن انہیں پتہ چلا کہ قانون یہ ہے کہ پراپرٹی فروخت کر دی ہے یا نہیں کر دی، ریٹرن فائل کر دیں، لہٰذا وہ فائل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار یہ تھا کہ ایف بی آر ان سے سوال کرتا ہے اور وہ ایف بی آر کی تسلی اگر کرا دیتی ہیں تو کیا کیس ختم ہو جائے گا؟ یہاں بیرسٹر فروغ نسیم اس طرف آ گئے کہ نہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں جج کے پرسیپشن کی، اس کے اعلیٰ معیار کی، اس کی اخلاقیات کی، اس کے کوڈ آف کنڈکٹ کی،
جج بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہے۔ یہاں پھر عدالت کا کہنا یہی تھا کہ جج کے کوڈ آف کنڈکٹ کی اخلاقیات کی اور معیار کی بات تب آئے گی جب ان کے خلاف کوئی الزام ہوگا، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جج کا احتساب نہیں ہو سکتا، جج کا بالکل احتساب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مواد ہونا چاہیے۔ آپ قانون بتائیں، کس قانون کے تحت کس قانون کی وائلیشن کی ہے، کس اخلاقیات کی وائلیشن کی ہے جس کے تحت ان کے خلاف ریفرنس بنتا ہے۔ یہاں آپ کوئی قانون نہیں بتا رہے، بلکہ ہمیں دنیا بھر کے ججمنٹس اور ان میں اس ججمنٹ میں موجود ججز کی اوپینین بتا رہے ہیں۔ اوپینین کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ روپا ایکٹ کے تحت سیاستدان اگر اپنی اہلیہ یا بچوں کے اثاثے ظاہر نہ کرے تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے۔ کورٹ نے کہا کہ ہم بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے روپا ایکٹ ہے، ججز کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کرنے کے لیے وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت آپ اس پہ کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ 116 سے آپ دستبردار ہونے کی بات کر رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین، جو سوالات تھے کورٹ کے، جو شروع دن سے پوچھ رہی ہے عدالت فروغ نسیم سے کہ ARU کیا ہے، آج پھر پوچھا گیا۔ ان کا میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ان سے یہی کہا گیا کہ آپ ہمارے سوالات کے جواب ابھی تک نہیں دے رہے۔ جو دستاویزات حاصل کی گئی ان کی قانونی حیثیت کیا ہے اور ان پہ رلائی کیسے کیا جا سکتا ہے، پراپرٹی ٹریس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، اور کیا منی لانڈرنگ کا کوئی الزام ہے یا نہیں ہے، ان سوالات کا جواب دینے کی باری آئے تو آئیں بائیں شائیں، اور بیرسٹر فروغ نسیم صرف وعدہ کرتے ہیں کہ میں قانون دیکھوں گا، میں کسی سے پوچھوں گا، میں آپ کو اس کا جواب آخر میں دوں گا، اور یہاں تک ججز اب کہنے لگے کہ کیا آپ واقعی جواب دے دیں گے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ آپ جواب دے دیں گے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے۔ ناظرین، جو آج کی اوورال دلائل ہوئے، میں آپ کو اس کی کچھ تفصیل آج میں بتاؤں تاکہ آپ کی کیس میں دلچسپی برقرار رہے اور آپ کل ہونے والے دلائل کو آج کے دلائل کے تسلسل میں سمجھ سکیں۔ آج عدالت میں فروغ نسیم سے پوچھا گیا کہ اگر FBI خامد کو اہلیہ کے گوشوارے یا ٹیکس معلومات دینے سے انکار کر دے تو پھر کیا راستہ ہوگا۔ ایکچوئل سوال یہ تھا کہ بیرسٹر فروغ نسیم سے پوچھا گیا کہ کیا اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب FBI سے یہ کہیں کہ میری وائف کے جو اثاثے ہیں اور جو ان کی انکم ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات ہیں وہ مجھے فراہم کر دیں، تو کیا FBI انہیں فراہم کر دے گی؟ قانون کیا کہتا ہے کہ، اور اگر FBI انکار کر دے تو کیا راستہ ہوگا؟ اس کے جواب میں وہی بیرسٹر فروغ نسیم، میں کل بتاؤں گا آپ کو یہ قانون دیکھ کے، جس پر عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ فروغ نسیم صاحب آپ تو ٹیکس کے وکیل ہیں، بڑے کونا مشق، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے قانون زبانی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی کنسلٹیشن کر کے تو کل اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ یعنی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کامن پرسیپشن یہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی ایک شخص کی معلومات کسی دوسرے شخص کو فراہم نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا اسپاؤس ہی ہو۔ بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 209 کے مقدمے میں اہلیہ کو زیادہ کفالت یا خود کفیل رکھنا بلا جواز ہے، اور کسی کا اپنی اہلیہ کے نام جائیداد ظاہر نہ کرنا قابل سزا جرم ہے، اور یہ آرٹیکل 63 کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ مقدمہ آرٹیکل 63 کا نہیں ہے، بلکہ آرٹیکل 209 کا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے پوچھا کہ فروغ نسیم صاحب کہ آپ کا مقدمہ یہی ہے آئین کے آرٹیکل 63 کا؟ آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ آپ کا مقدمہ ہے نہیں۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ افتخار چودھری کیس کا حوالہ دیا، تو جس پر عدالت نے بتایا کہ اس کا افتخار چودھری کیس کا اطلاق آپ کے کیس پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مائنورٹی جج کی اوپینین عدالت کو بتا رہے تھے، جبکہ میجورٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے ریفرنس کوش کر دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ اگر ایک سوال تھا ہے یا نہیں اس کا علم نہیں کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو ان کے والدین سے کوئی جائیداد ملے تو کیا وہ اس کو بھی بتانے کے پابند ہیں؟ اور جسٹس باقر نے کہا کہ جس بنیاد پر آپ نے ریفرنس کی عمارت کھڑی کی ہے، آرٹیکل 1 انکم ٹیکس ایکٹ کے دفعہ 116، اگر وہ بنیاد ہی آپ ہلا دیتے ہیں تو پھر ریفرنس ہی ختم ہو جائے گا۔ جسٹس منیب اختر کا پوچھنا تھا کہ مقدمہ
پراپرٹیز کی ملکیت سے ہے، اور لیکن آپ بات کر رہے ہیں ان کے رہن سہن کی اور اسٹائل کی کہ وہ آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا. تو پہلے آمدن سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ لنک تو ثابت کریں کہ کیا رہن سہن ہے اور کتنی آمدن ہے، اور یہ آمدن جائز ہے یا ناجائز ہے. کیونکہ ابھی تک آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کرپشن کا کوئی الزام عائد نہیں کیا. اگر وہ کرپشن کا الزام نہیں ہے اور منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ہے تو پھر رہن سہن اور مطابقت کا تو سوال ہی باقی نہیں رہتا. یہ دلائل آج سارا دن ہوئے، اور جس کے بعد یہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. کل 9:30 بجے پھر ہوگی، اور فروغ نسیم 2 دن مزید لیں گے، اور بالآخر جب تک وہ ARU کے حوالے سے جواب نہیں دیں گے، دستاویزات کی قانونی حیثیت کے حوالے سے جواب نہیں دیں گے، اور یہ نہیں بتائیں گے کہ پراپرٹیز ٹریس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا اور کیا لنک ہے پراپرٹی اور یا منی لانڈرنگ میں، تب تک ان کا کیس ثابت نہیں ہوتا. اور یہ جو دلائل وہ دے رہے ہیں اخلاقیات، پرسیپشن کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ بیرسٹر فروغ نسیم نے یہ کہا کہ ایک جج کا پرسیپشن سوسائٹی میں ایک ایماندار اور اپ رائٹ جج کا ہونا چاہیے. کوئی آدمی جب عدالت میں ہے تو اسے یقین ہو کہ اس کا فیصلہ قانون اور انصاف کے مطابق ہوگا، اور اسے یہ یقین ہو کہ عدلیہ آزاد ہے اور کسی دباؤ کے بغیر ہے. جس پر کیا جسٹس یحییٰ آفریدی نے برجستہ کہا کہ کیا آپ یقین سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد اور دباؤ سے بالا تر ہو؟ فروغ نسیم نے کہا کہ جی ہاں، میں اس پر یقین رکھتا ہوں. تو ان کا شکر ہے کہ کسی ایک بات پہ تو آپ یقین رکھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد اور دباؤ سے بالا تر ہو، اور یہ مقدمہ ہے جس کا ہم بھی جائزہ لے رہے ہیں. ناظرین، کل 9:30 بجے پھر اس کی سماعت ہوگی اور 1:30 بجے تک جاری رہے گی. کل کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے ابھی جو صورتحال ہے آج تک وہ اس کا اظہار جسٹس عمر عطا بندیار نے کچھ یوں کیا ہے کہ حکومت ریفرنس سے پیچھے ہٹ چکی ہے اور اب صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے ریفرنس پر جاری کیے گئے شو کاز نوٹس پر تکیہ کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ شو کاز نوٹس آرٹیکل 11 انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعہ 116 سے پیچھے ہٹنے کے بعد کس حد تک برقرار رہتا ہے. تو ناظرین، مزید اپڈیٹ کے لیے چینل شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بیل کا آئیکن دبائیں گے تو آپ کو کل کی ڈیٹیلز فوری طور پر موصول ہو جائیں گی. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ راشد ویب کو. اللہ حافظ.